بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد. اللہ کے فضل و احسان سے، اللہ کی عنایت و کرم سے اس وقت آپ حضرات کے سامنے یہ چند لمحات کی گفتگو کرنے کا موقع ملا. میں بہت شکر گزار ہوں اپنے برادر عزیز مولانا شہزاد صاحب کا، انہوں نے اس تقریب کے انعقاد میں جس حسن سلیقے کا مظاہرہ فرمایا اور بہت وسعت کے ساتھ یہ مختصر سی بحث منعقد فرمائی، اور اس طرح سے آپ حضرات کی زیارت اور ملاقات کا موقع ملا. میں مکرر شکریہ ادا کرتا ہوں. حضرات، آج کا دور جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ تاریخ کے پچھلے تمام ادوار سے بالکل مختلف دور. اس کے مختلف ہونے کی بے شمار وجوہات ہیں. ان وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ ہے کہ آج کا زمانہ فیسلٹیز کا زمانہ ہے. پچھلی پوری تاریخ میں ایسے فیسلٹیز کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور وہ فیسلٹیز ہر اعتبار سے، اور ان تمام فیسلٹیز سے ہم فائدے اٹھا رہے ہیں. جیسے آج کے دور کی فیسلٹیز آج کی خصوصیت ہے، ٹھیک اسی طرح سے آج کے دور کے علوم، آج کے دور کی سائنسی تحقیقات، آج کے دور کی وہ چیزیں جو پہلے چھپی ہوئی تو وہ نمایاں ہو کر کے آ گئی، ان تمام نے ہمارے لیے حق پہچاننے کا بہت بڑا دروازہ کھول دیا. اور وہ یہ کہ اللہ نے اپنے کلام قرآن میں اور اللہ کے نبی نے اپنی ارشادات میں جو کچھ فرمایا تھا، ایک طویل زمانے تک اہل ایمان ان کو مانتے تھے اس لیے کہ اللہ اور اللہ کے نبی کا حکم تھا. لیکن آج کے زمانے میں آ کر کے ان کی وہ حقیقت سامنے آ گئی ہے کہ اس کے بعد ہمارے بغیر چل رہی نہیں. یعنی اگر میں دوسرے لفظوں میں تعبیر کرنا چاہوں گا تو یہ کہوں گا کہ آج کی سائنسی تحقیقات نے اسلام کی ایک ایک چیز کے حقانیت کو واضح کر دیا. جن چیزوں کو ہم پہلے مانتے تھے اس لیے کہ اللہ نے کہی ہے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے ہمیں ماننا ہے اور ایمان اسی کا نام ہے. لیکن آج کے زمانے میں وہی چیزیں اب اتنی واضح ہو کر کے سامنے آ گئی کہ اب عقل کے بھی انکار کی کوئی شکل باقی نہیں ہے. اس کی بے شمار مثالیں ہیں. ان مثالوں میں میں وقت ختم نہیں کرنا چاہتا، بس ایک مثال کہتے ہیں بیان کر کے پھر میں آگے عرض کروں گا کہ یہ ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ کائنات شروع کیسے ہوئی. طرح کی تھیوری آگے نہیں، لیکن اس وقت 97 یا 99% تھیوری جو تسلیم شدہ ہے اس کو بگ بینگ تھیوری کہا جاتا ہے. اس بگ بینگ تھیوری کی تفصیلات مجھے بیان نہیں کرنی. آپ حضرات نے جو اس شعبے سے پڑھے لکھے ہوں گے وہ زیادہ بہتر طور پر اس ساری تھیوری کو پڑھتے اور سمجھتے ہوں گے. اب جب بگ بینگ تھیوری آ گئی قرآن کی وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ شان نے صرف 2 لفظوں میں یہ سارا فلسفہ بیان کیا تھا، اس آیت کو سمجھنا آسان ہو گیا. جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے انسانوں تم کیسے اس خدا کا انکار کر رہے ہو جس خدا نے جمی ہوئی کائنات کو پرشارت کر دیا. اولم یروا الذین کفروا ان السماوات کانتا رتقا ففتقناہما. بگ بینگ تھیوری یہ کہ کائنات ایک جمع ہوا مادہ تھا، اس جمع ہوئے مادے میں لاکھوں سال پہلے جس کی تفصیل کتابوں میں لکھی ہوئی ہے ایک دھماکہ ہوا ہے جس کو انفجار عظیم کہتے ہیں، اسی کو بگ بینگ کہتے ہیں. وہ دھماکہ ہوا، وہ دھماکے کے نتیجے میں کائنات بکھر گئی، کائنات وجود میں آ گئی. تفصیلات مجھے بیان کرنے کا موقع نہیں ہے. میں یہ حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ آج کی اس تھیوری نے وہ حقیقت ہم کو سمجھنے میں آسانی پیدا کر دی جو حقیقت ہم اس لیے مانتے تھے کہ قرآن نے کہا. لیکن اب آج کی تحقیقات نے اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ ہماری بات سے قرآن نے سب سے پہلے اعلان کیا کہ زندگی تب ہے کہ جب پانی ہو. بچانا میرا پورا شکل ہے کہ ہم نے اس کائنات کی ہر چیز کی زندگی تب ہے جب پانی ہو. آج کی تحقیقات نے بتایا کہ پانی نہیں ہے تو زندگی ہے، نو واٹر نو لائف. اور اس لیے کائنات میں جہاں پہ بھی زندگی کے سراغ ڈھونڈے جاتے ہیں سب سے پہلے وہاں پانی بھرنا جاتا ہے. اور قرآن میں پہلے یہ بات کہی تھی. غرض آج کا زمانہ وہ ہے جس زمانے میں تحقیقات نے ان تمام باتوں کو ثابت کر دیا جو باتیں ہم مانتے تھے اس لیے کہ اللہ نے کہی، جو باتیں ہم مانتے تھے اس لیے کہ اللہ کے نبی نے کہا، ایمان اسی کا نام تھا. لیکن آج کے سائنس کی تحقیقات نے ان باتوں کو واضح کر دیا
اس بنیاد کو سامنے رکھ کر میں آگے جو بات عرض کرنا چاہوں گا وہ سمجھیں گے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شاہ نے 3 جگہ پر یہ بات ارشاد فرمایا کہ انسان کی یہ جسم جو ہے یہ انسان کے تمام اعمال کو ریکارڈ کر رہا ہے. سورہ یاسین شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، تمہارے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے، وتشہد ارجلہم، اور تمہارے پاؤں گواہی دیں گے. دوسری جگہ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم، وہ دن تم یاد رکھنا کہ جس دن تمہارے پاؤں گواہی دیں گے، جس دن تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے، جس دن تمہاری زبان گواہی دے گی کہ تم نے اس کا کس کام کے لیے تم کو استعمال کیا. اور تیسری جگہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور آگے بڑھا کر کے فرما رہے ہیں کہ تمہاری کھال بھی گواہی دے گی. حتی اذا ما جاؤ شہید علیہم السمع والابصار والجلود، تمہاری کھال گواہی دے گی. اور اس کے بعد انسان اپنے اس جسم سے کہے گا کہ تم نے میرے خلاف کیوں گواہی دی. اور وہ انتقام اللہ رجل تک اپنے شہید یہ میں شہید تمہارے گا، اپنے جسم سے انسان کہے گا تم نے میرے خلاف گواہی دی. اور یہ بتاؤ دنیا میں تو کبھی تم نے کوئی بات کی نہیں تھی، یہاں اگر تم یہ بات کیسے کہی یہ میں شہید تمہاری گا. یہ جسم جواب میں کہے گا انتقام اللہ رجل تک اپنے شہید، اللہ نے ہم کو بولنے پہ مجبور کر دیا جو اللہ ہر چیز کو بلوا سکتا ہے. اب جسم انسان کا ریکارڈ کیسے کرتا ہے اور قیامت کے دن کیسے بولے گا. آج تک کی تمام اہل ایمان کی بنیاد پر یقین رکھتے تھے کہ جس اللہ نے اس چھوٹی سی زبان میں بولنے کی طاقت رکھی ہے اس اللہ کو یہ طاقت نہیں ہے کہ اس جسم کے ہر حصے کو بولنے پر مجبور کرے گا اور بولنے کی طاقت مہیا کرے گا. یہ ایمان. لیکن آج اس بات کو سمجھنا بہت آسان ہو گیا. وہ یہ تقریباً 99% لوگوں کے ہاتھوں میں موبائل ہوگا اور یہ ہمارا ایٹ اے ٹائم 2 کام ہوگا. ہماری بات دوسرے بھائی تک پہنچاتا ہے، ان کی بات ہم تک پہنچاتا ہے اور ساتھ میں ریکارڈنگ ہو رہی ہے. گویا ہمارے ہاتھوں کا یہ آلہ جس سے ساری دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے اور ایک قسم کے فائدے نہیں ہزاروں قسم کے فائدے اٹھائے جا رہے ہیں. یہ آلہ ہمیں میسیج دے رہا ہے کہ اگر میں تمہاری آواز دوسروں تک اور دوسروں کی آواز تم تک پہنچا رہا ہوں اور ساتھ میں ریکارڈنگ بھی کر رہا ہوں، تمہارا یہ جسم ٹھیک اسی طرح سے ریکارڈنگ کر رہا ہے جس طرح سے میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں. یعنی وہ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی بنائی ہوئی چیز اگر ایٹ اے ٹائم یہ 2 کام کم سے کم کر رہی ہے تو اللہ کا بنایا ہوا جسم ایٹ اے ٹائم یہ 2 کام کر رہا ہے. یعنی جب ہم اپنے جسم کا استعمال کر رہے ہوں گے تو یہ ہمارا جسم ہمارے کنٹرول میں. ہر انسان کو اختیار ہے کہ اپنی آنکھ کو جس کام کے لیے چاہے استعمال کرے. ہر انسان کے اختیار میں ہے کہ اپنی زبان کو جس کام کے لیے استعمال کرے. ہر انسان کے ہاتھ میں ہے کہ اس کی جیب میں پیسہ ہے جس کام کے لیے چاہے استعمال کرے. ہر انسان کو ہاتھ ہے کہ اپنے پاؤں کو جدھر کو چاہے ادھر چلا سکتا ہے. ہر انسان اپنے ہاتھوں کو جو چاہے استعمال کر سکتا ہے. یہ تو انسان کے اختیار میں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی یہ جسم ان تمام اعمال کو ریکارڈ کر رہا ہے جن اعمال کے لیے انسان کو استعمال کر رہا ہے. اب ہمارے پاس جو کچھ ہے اس کے 2 قسمیں ہیں. کچھ تو وہ چیزیں ہیں جس کے بننے اور بنانے میں ہمارا کوئی دخل نہیں. ہماری آنکھ کے بنانے میں ہمارا کوئی دخل نہیں، ہمارے دماغ کے بنانے میں ہمارا کوئی دخل نہیں. نہ ہمارا کوئی دخل ہے، نہ ہماری کوئی چوائس ہے، نہ ہمارا کوئی مشورہ رہا ہے، نہ ہم نے کوئی حل کی ہے، نہ کر سکتے. تو یہ جسم کی تمام صلاحیتیں کہیں سے آئی ہوئی ہیں، کسی کی دی ہوئی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس بہت کچھ وہ ہے جس میں ہماری بھی تھوڑی سی محنت لگی ہے. ہم میں سے جو تعلیم یافتہ ہے اس تعلیم یافتہ ہونے میں اس کی اپنی محنت لگی ہے. ہم میں سے جس کے پاس کوئی کرسی ہے اس کرسی تک پہنچنے میں اس کی بھی اپنی محنت لگی ہے. ہمارے ہاتھ کے اگر ہم میں سے کوئی آتھر ہے اس آتھر بننے میں اس کی کچھ نہ کچھ محنت لگی ہے. ہمارا بھائی اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو میڈیکل کے لیے اس کی کچھ نہ کچھ محنت لگی ہے. کچھ چیزیں وہ ہیں جو ہمیں نصیب ہوئی ہیں ہماری محنتوں کے بغیر، اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو ہمیں نصیب ہوئی ہیں ہماری عنایت اور ہماری محنت سے. یہ 2 قسم کی چیزیں ہوئی، یہ دونوں کی قسم کی چیزیں ہمارے پاس ہمارا. اب ہمیں سے ہر شخص کو دیکھنا ہے کہ میں اپنی اس امانت کا استعمال کیسے کر رہا ہوں، کیسے استعمال کر رہا ہوں. اور اگر اس کا امانت کا استعمال ٹھیک ہو رہا ہے ٹھیک، اور اگر خدا نخواستہ اس کا استعمال غلط ہو رہا ہے تو یہی جسم کے عمل کے نا ہمارے متعلق گواہی ہو. اسلام کا تصور یہ ہے کہ انسان کے پاس جو کچھ ہی امانت ہے. اگر میرے پاس میں کوئی عہدہ ہے تو یہ امانت ہے. اگر میرے پاس علم ہے تو یہ امانت ہے. اگر میرے پاس قوت کلام ہے میں بولنا جانتا ہوں تو یہ امانت ہے. اگر میرے ہاتھ میں قلم ہے تو یہ امانت ہے. اگر ایک آدمی مفتی کے عہدے پر ہے تو مفتی کے عہدے پر بیٹھنا ایک امانت ہے. اگر ایک آدمی مؤذن کا مؤذن بنا ہے تو ایک امانت ہے.
ایک آدمی کو اگر کسی دفتر کی کرسی ملی ہے تو یہ امانت ہے. ایک آدمی کی جیب میں اگر پیسہ ہے تو یہ پیسہ امانت ہے. ایک ہر آدمی کے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ امانت ہے، اور بطور امانت کی ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اور اگر اس کا امانت کا استعمال صحیح ہوا بہت اچھا، اور اگر امانت کا غلط استعمال ہوا ہے تو پھر یہی چیز ہمارے خلاف گواہی دے گی. اللہ تعالیٰ شاہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں، میں آیت کو ریپیٹ نہیں کروں گا. ان 3 آیتوں کی بنیاد پر ہمارے لیے میسج یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے اس کا استعمال ہم کس طرح کریں. ہم انسانوں کے لیے رحمت بھی بن سکتے ہیں اور اپنی ہر چیز کو استعمال کر سکتے ہیں ہم انسانوں کو راحت پہنچانے کے لیے. اور خدا نخواستہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان اپنی صلاحیتوں کو، اپنی عہدوں کو، اپنے پیسے کو، اپنے پاور کو، اپنی طاقت کو، اپنے وسائل کو، اپنے اسباب کو وہ استعمال کر سکتا ہے صرف اپنے لیے عیش مہیا کرنے کے لیے، چاہے اس کے لیے دوسروں کو تکلیفیں کیوں نہ ہو، چاہے اس کی وجہ سے دوسروں کو ظلم کیوں نہ ہو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار کمالات میں سے ایک کمال یہی تھا کہ آپ نے یہ فرمایا کہ آئندہ کا کیا ہوگا. وہ آئندہ کیا کیا ہوگا اس میں اتنی حیرت انگیز باتیں ہیں کہ عقلیں حیران ہو جائیں گی، اور بلا شبہ آدمی بے اختیار ہوگا کہ ہم کہنے لگے گا کہ محمد رسول اللہ نبی برحق تھے تبھی آپ نے یہ باتیں کہی ہیں، اور اگر وہ نبی برحق نہیں ہوتے تو یہ بات ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی انسان یہ بات کہہ سکے انسان ہونے کی بنیاد پر. بے شمار دنیا کے بڑے بڑے ماہرین نے تسلیم کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات نکلنا دلیل اس بات کی ہے کہ ان کے پاس کوئی آسمانی علم تھا، ورنہ دنیا کی تحقیقات کی بنیاد پر یہ بات کہی نہیں جا سکتی. مثلا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس نے اتفاق ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مکہ مکرمہ میں یہاں کی بلڈنگیں یہاں کے پہاڑوں سے اوپر ہو جائیں گی. اس وقت کنسٹرکشن اور آرکیٹیکچر کا ایسا کوئی سسٹم نہیں تھا کہ اونچی بلڈنگیں بنائی جاتی ہیں. جب اس وقت آئے وہ اللہ کے نبی نے بات کیسے ارشاد فرمایا؟ ٹھیک اسی طرح سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک وقت آئے گا مرد مردوں کے ساتھ، عورتیں عورتوں کے ساتھ جن سے تعلقات قائم کریں گے جو آج کے زمانے میں کہا جاتا ہے ہوموسیکسولیٹی یا گےازم یا فیمنزم یا اس طرح کا کوئی ازم. اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے یہ بات ارشاد فرمائی تھی. اس وقت ساری دنیا میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ ایسا بھی ہوگا. دنیا کی کسی قوم میں یہ خرابی نہیں تھی جس خرابی کی نشاندہی اللہ کے نبی نے کہ آئندہ ایسا ہوگا. اور اس وقت ساری دنیا میں LGBT کا فلسفہ آپ تمام پڑھے لکھے حضرات کے سب کے سامنے ہوگا. تو 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے کہا ایسا ہونے والا ہے. اس وقت صحابہ کرام کو تعجب بھی ہوا کہ وہ کیسے لوگ ہوں گے کہ جو نیچر کے بھی خلاف ہے، جو جانوروں میں نہیں ہے. میل فیمیل کا سسٹم تو اللہ نے اس کائنات کو آگے چلانے کے لیے پیدا کیا، اور ہر چیز میں میل فیمیل ہے. باٹنی کی ساری دنیا میل فیمیل پر کھڑی ہے، زولوجی کی ساری دنیا میل فیمیل پر کھڑی ہے، برڈس کی ساری دنیا میل فیمیل پر کھڑی ہے. انسانوں کا سارا سسٹم جو ہے وہ میل فیمیل پر ہی کھڑا ہے. وہ کیسے لوگ ہوں گے کہ میل کے ساتھ فیمیل کے ساتھ اپنے پرائیویٹ تعلقات قائم کر کے صحابہ کرام کا تعجب ہوا. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا ہوگا. یہ کہہ کر کے میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، اور وہی ہم سب کے لیے میسج ہے. آپ نے ارشاد فرمایا مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ میری امت میں غربت ہے، لا اخشى علیکم الفقر. مجھے اس بات کا ڈر نہیں میرے امت میں فقر آئے گا. یعنی گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فقر آئے گا، مشکلات آئیں گی، لیکن میری امت فنا نہیں ہوگی. اس بخاری کی حدیث ہے. پھر فرمایا ولکن اخشى ان تبسط علیکم الدنیا. ہاں مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ پیسہ بہت آئے گا، اور اس پیسہ بہت آنے کے بعد کہ تمام لوگ کمپٹیشن کرنے لگیں گے. ولکن اخشى ان تبسط علیکم الدنیا فتنافسوا، کہ تم کمپٹیشن کرنے لگو گے. کیونکہ آج کا دور بڑے فخر کے ساتھ کہا جاتا ہے کمپٹیشن کا دور. ایک حدیث. اور دوسری حدیث جو میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سمجھو قیامت نزدیک آ گئی ہوگی جب امانت ضائع ہوگی. صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ امانت کیسے ضائع ہوگی؟ آپ نے فرمایا عہدے نااہلوں کے ہاتھ میں چلے جائیں گے. تو سمجھنا کیا ہوگا. حدیث کے الفاظ میں سنا دیتا ہوں. سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الساعہ. کسی شخص نے سوال کرنا چاہا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا من السائل، سوال کرنے والا کون ہے؟ انہوں نے کہا میں ہوں. آپ نے فرمایا اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ. جب امانتیں ضائع ہونے لگیں گے تو قیامت کا انتظار کرنا. انہوں نے کہا کیف ضیعت الامانۃ، امانت کیسے ضائع ہوگی؟ آپ نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیرہ، جب نااہلوں کے ہاتھ میں عہدے چلے جائیں گے اور وہ عہدوں کا حق ادا نہیں کر پائیں گے تو سمجھ لینے کا قیامت آ گئی. بس اب ہمارے لیے میسج کیا ہے؟ اللہ نے ہم کو بولنا عطا فرمایا تو ہم میں سے ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ میں اگر بول رہا ہوں تو کیا. اگر ہمارے ہاتھ میں قلم ہے تو ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میں اس قلم کا استعمال کہاں کر رہا ہوں.
اگر میرے ہاتھ میں کوئی بھی صلاحیت، کوئی بھی وسیلہ، کوئی بھی عہدہ، کوئی بھی چیز ہے، اس کو دیکھوں گا میں اس چیز استعمال کر رہا ہوں۔ اگر مجھے کوئی عوامی کام ملا ہے، اس عوامی کام کو میں لوگوں پر ظلم کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہوں، یا لوگوں کی خدمت کے لیے استعمال کر رہا ہوں، یا لوگوں کو راحت پہنچانے کے لیے استعمال کر رہا ہوں، وسائل دونوں کھلے ہوئے۔ ہر شخص کے پاس جو کچھ ہے وہ امانت ہے، اور اس امانت کا استعمال ہوگا ٹھیک اس طرح سے جس طرح سے ہونا چاہیے۔ یہی چیزیں ہمارے لیے رحمت اور کامیابی ہیں، اور خدا نہ خواستہ اگر کچھ اور ہوا تو پھر ہر انسان ہر وقت اپنی تعریف بنا رہا ہے، ہر انسان کی ہر وقت تعریف بن رہی ہے، چاہے وہ اپنی پرائیویٹ زندگی کو نہ گزار رہا ہم اس کی تعریف بن رہی ہے۔ جو انسان اپنے گھر کے اندر اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزار رہا ہے اس کی تعریف بن رہی ہے، اور وہ تعریف بن رہی ہے کل کو جب گزر جائے گا اس کی بیوی کی زبان پر وہی آئے گا جو شوہر کا رویہ رہا ہے۔ ہر انسان اپنے گھر میں اپنی تعریف بنا رہا ہے، اس کے گھر والے، اس کے پڑوسی وہی بولیں گے جیسا اس کا رویہ ہوگا۔ وہ انسان کے جو کسی اونچی جگہ پر ہے وہاں اس کی تعریف بن رہی ہے، اس کے کولیگس، اس کے ماتحت، اس کے اوپر والے وہی بولیں گے اس کا رویہ رہا ہوگا۔ ہم سے ہر شخص اپنی تعریف بنا رہا ہے، اور یہ تعریف بن رہی ہے یہاں کے لیے، اور وہاں کے لیے بھی تعریف بن رہی ہے، وہاں ہمارے سامنے ازارا لایا جائے گا۔ چنانچہ اگر میں رات کے اندھیرے میں لائٹ آف کر کے موبائل کا غلط استعمال کر رہا ہوں، یہ سوچ کر کے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، تو یہی آنکھ جو استعمال ہو رہی ہے یہی قیامت کے دن گواہی دے گی، وہی ہاتھ جو استعمال ہو رہا ہے یہی ہاتھ قیامت کے دن گواہی دے گا، اور وہی دماغ جو اس منظر کو دیکھ کر کے خوشیاں محسوس کر رہا ہے وہی دماغ گواہی دے گا۔ یہ رات کی تنہائی میں بھی یہی ہوگا، اور عوامی مجمع میں بھی یہی ہوگا، کرسی پر بیٹھ کر بھی یہی ہوگا، دکان کے مرکز پہ جہاں آپ تجارت کر رہے ہوں گے وہاں بیٹھ کر جہاں بھی ہو رہا ہے وہاں یہ تاریخ بن رہی ہے۔ جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ دور ایٹ اے ٹائم دو منظر دکھا رہا ہے۔ ایک طرف سے ایمان والے اس راستے پر چل پڑ رہے ہیں جس طرح سے وہ ایمان اور ایمانی تقابل سے مسلسل دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ایمان والے کا جیسا کیریکٹر ہونا چاہیے، ایمان والے کا جیسا مزاج ہونا چاہیے، ایمان والے کا جیسا رویہ اور کردار ہونا چاہیے، افسوس کہ نہیں، اور مسلسل کم ہوتا جاتا ہے۔ مجھے یاد آیا آپ میں سے بہت حضرات پڑھے لکھے تعلیم یافتہ حضرات ہیں، مشہور مولوی گزرے ہیں مائیکل ہارٹ، نے کتاب لکھی ہے 100 منتخب انسان، ان 100 منتخب انسانوں میں سے صرف ایک کا نام انہوں نے لیا ہے مسلمانوں میں سے، صرف فاروق اعظم، اور کسی کا نہیں، حالانکہ اس میں جانبداری بتائی ہے۔ ہماری اسلامی تاریخ میں بے شمار ایسے ہیرو ہیں جن کا نام اس میں آ جانا چاہیے تھا، اور ان سے کم درجے کے لوگوں کا نام اس میں نہیں آیا، لیکن خیر اب اس پر اس کا تبصرہ نہیں ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی خوبیاں بیان کرتے اس نے کہا کہ وہ شخص ہے کہ گدڑیاں پہنے میں رہتا تھا اور آدھی دنیا پر حکومت کرتا تھا۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی گویا ہم کو میسیج یہ دیا گیا کہ اگر آپ کے ہاتھ میں عہدہ ہے تو اس عہدے کا اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کرنا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پورا ایران، پرشین ایمپائر، پورا عراق، آج کل گلف کنٹری، ساؤتھ افریقہ نہیں بلکہ نارتھ افریقہ، یہاں تک کہ مراکو تک، افغانستان کی سرحدوں سے لے کر مراکو کی سرحدوں تک فاروق اعظم کی حکومت تھی، اور ان کے گھر میں چراغ نہیں تھا۔ اس حال میں ان کی زندگی گزر رہی تھی کہ گورنر صاحب آئے رپورٹ دے رہے ہیں مصر کے گورنر کو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ رپورٹ سنتے ہوتے جب تھک گئے تو انہوں نے کہا میں تھوڑی رپورٹ بند کر دیتا ہوں، اور اس کے بعد انہوں نے ذاتی حالات پوچھنے شروع کیے، اگر گھر کے حالات ٹھیک ہیں تو فرمایا بھائی تم ذاتی حالات کے اوپر رہو، چراغ نہیں جلایا جا سکتا کیونکہ چراغ جو ہے وہ بیت المال کا ہے۔ حضرت فرمایا اپنا چراغ کہ اپنا چراغ میرے پاس نہیں ہے۔ تو غرض یہ کہ ہماری تاریخ تو یہ ہے، ہم میں سے ہر شخص امانتوں کے ساتھ جی رہا ہے، ہم میں سے ہماری آنکھیں امانت ہیں، ہماری زبان امانت ہے، ہمارے کان امانت ہیں، ہمارے جیب میں جو پیسہ ہے یہ امانت ہے، ہمیں سے جس پر جوانی ہے جوانی امانت ہے، ہمارے پاس جو عہدہ ہے یہ عہدہ امانت ہے، ہمارے پاس جو وسائل ہیں وہ سارے وسائل امانت ہیں، ان کا صحیح استعمال بھی ہو سکتا ہے اور اللہ حفاظت فرمائے اگر ان کا غلط استعمال ہوگا یہی چیزیں قیامت ہمارے مقابلے میں کھڑی ہو جائیں گی۔ یہی آنکھ جس کا ہم نے غلط استعمال کیا ہوگا وہی آنکھ قیامت کے دن گواہی دے گی۔ وہ ہاتھ جو غلط استعمال ہوا ہوگا چاہے کسی بھی کام کے لیے استعمال ہوا ہے یہی ہاتھ گواہی، ہم نے غلط سائن کیے، ہم نے غلط فتویٰ دیا، ہم نے غلط مسئلہ بتایا، ہم نے غلط فائل بنائے، ہم نے غلط بلیں بنائے، ہم نے کسی پر ظلم کرنے کی بات کی، یہی ہاتھ گواہی۔ ہم اپنے پاؤں کو لے کر کے چلے، ہم شراب کھانے کے لیے چل سکتے ہیں، ہاتھ پاؤں انکار نہیں کرے گا، ہم مسجد کے لیے چل سکتے ہیں، پاؤں انکار نہیں کرے گا، لیکن جدھر کو یہ چلا ہوگا گواہی دے گا، پتہ شد اب جو لوگ تمہارے پاؤں گواہی دیں گے
تمہارے قوم گواہی دے کہ تم کو لے کر کے کام چلے تھے۔ اللہ نے ہم کو دین حق عطا فرمایا، اس پر کوئی شک نہیں، اسلام دین حق ہے اور کائنات کے چپا چپا اس کے دین حق ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ اور وہ تمام بھائی جو کسی ایک جگہ سے نکل کر اسلام کے دائرے میں آتے ہیں، وہ اپنی خاموش آوازوں کے ساتھ اور کبھی کھل کر کے کہتے ہیں کہ آج ہمیں دین حق میں ہم نے آئے۔ اللہ نے یہ دین حق میں عطا فرمایا اور اس طرح عطا فرمایا کہ اس میں ہماری کسی محنت کا کوئی دخل نہیں ہے۔ ایمان والے کے گھر میں اللہ نے ہم کو جنم عطا فرمایا، ایمان والے کے ماں کے پیٹ کے اندر ہم نے 9 مہینے گزارے، ایمان والی ماں کا دودھ پینا نصیب ہوا، ایمان والے ماحول میں ہم نے بچپن گزارا، ایمان والے گھر میں پیدا ہوئے تو ہمارے گھروں میں اذان پڑھی گئی ہوگی۔ اور میں نے بارہا اس کا تجربہ کیا ہے کہ پیدا ہونے والا بچہ جب دنیا میں آتا ہے اس کو گود میں لے کے جب اذان پڑھتے ہیں تو ایک دم چینج ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے وہ منظر بھی دیکھا کہ پیدا ہونے والا بچہ آدھا گھنٹہ پہلے پیدا ہوا، اس کا غسل دیا گیا، کپڑے پہنائے گئے، گود میں لے کر اس کو اذان پڑھی گئی، اس کا فوراً انگلی ہو گئی۔ یہ میری آنکھوں کا دیکھا ہوا منظر، میرے آنکھوں کا دیکھا ہوا منظر ہے کہ آنکھیں بند ہیں، جو اذان پڑھ اس کا فوراً انگلی ہو گئی اور وہ ریکارڈ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، خوشیاں نصیب فرمائی، عہدے عطا کیا۔ خیال آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں کتنی مشکلات تھی۔ اپنی ساری زندگی 2 وقت کا کھانا پیٹ بھر کر نہیں کھایا۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں 3 چاند نظر آ جاتے، 2 مہینے گزر جاتے تھے، چولہا نہیں کرتا تھا کیونکہ ہمارے پاس پکانے کو کچھ نہیں۔ اللہ کے نبی نے ساری زندگی کبھی سامنے سوال نہیں کیا، اللہ کے نبی نے ساری زندگی کبھی گھر پر سوال نہیں کیا، اللہ کے نبی کی مسجد میں کوئی فرش بچھا ہوا نہیں تھا، آج ہمارے پاؤں کے نیچے بھی کالی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کبھی ملا کے 2 سالوں نہیں کھائی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ساری زندگی جتنے سفر کے کہیں اکیلے کو جائے نماز نہیں بچھائے۔ اور اللہ کے نبی اور کائنات کے تمام حکمرانوں کے لیے میسیج ہے، اللہ کے نبی کو ذات اقدس تھی، 12 لاکھ مربع میل پر ان کی حکومت قائم ہو چکی تھی، مگر جس دن اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو آپ کے ازواج مطابق کے لیے کھانے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ حدیث میں موجود، بخاری میں حدیث ہے، حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے، ازواج مطابق کے کھانے کا آپ نے انتظام کیا تھا، اپنی زیرہ ایک یہودی دکاندار کے پاس بند رکھی گئی اور وہاں سے جو لایا گیا اور ازواج مطہرات میں تقسیم کیا گیا، کیونکہ اس کے علاوہ کھانے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ وہ زیرہ اس یہودی کے پاس جو کہ تو بڑگیت رہی، بند رہی، وہ چھڑا نہ سکے اور اللہ اپنے بندے سے رخصت۔ اس کائنات میں کون حکمران ایسا ہے؟ حکمرانوں کا تو نہیں، ہم تو نچلی سطح کے، شاید ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جس کے گھر کی مالی حالت ایسی ہو، تو جس نبی کا ہم ماننے والے ہیں اس نبی کا ہمارے میسیج یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ امانت ہے، اس کا استعمال غلط نہیں ہونا چاہیے۔ بس ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو میٹر لگا کر کے دیکھے کہ میری آنکھ، میری زبان، میرا دماغ، میرا قلم، میری آنکھ، میری دولت، میرا عہدہ، میرے پاس جو وسائل ہیں وہ استعمال کہاں استعمال ہو رہے ہیں۔ اگر صحیح استعمال ہو رہے ہیں تو بہت مبارک، شکر پڑھنے کی بات ہے، اور اگر خدا نخواستہ کہیں غلطی ہو رہی ہے تو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اللہ کرے بولنے والے کو بھی، اور اللہ کرے سننے والے بھائیوں کو بھی، اور اللہ کرے جن تک یہ بات پہنچے ان تک بھی یہ مثبت پیغام بنے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بس ایک حدیث اور سنا کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ارشادات حدیثوں میں آتے ہیں، اور دنیا میں کسی نبی کی باتیں اس طرح سے ریکارڈ نہیں ہوئی ہیں، صرف محمد رسول اللہ کا کمال ہے۔ آپ کی ہر بات ریکارڈ ہے، حتیٰ کہ پرائیویٹ زندگی میں جو کچھ آپ نے کیا وہ بھی سارا ریکارڈ ہے، اسی کو کہتے ہیں حدیث۔ یہ دنیا کے تمام سکالر تسلیم کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کس طرح ریکارڈ نہیں کیا گیا، موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اس طرح ریکارڈ نہیں کیا گیا، جس طرح سے محمد رسول اللہ کی ایک ایک حرکت، حتیٰ کہ آپ نے اگر رات سوتے ہوئے نیند کی حالت میں اگر آپ نے کھراٹا لیا تو اس کو ریکارڈ کیا گیا۔ صحابہ اس کو بھی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی اس طرح کھراٹا لیا۔ مسلمان وہ قوم ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نالے پر 50 کتابیں لکھی گئی، صرف نالے مبارک، باقی تو کہنے کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان کو حدیث کہتے ہیں۔ حجۃ الوداع میں آپ نے جو تقریر فرمائی تھی، اس تقریر میں آپ نے یہ بھی فرمایا تھا، فرمایا تو لوگوں میں تم سے پہلے میرے سے رخصت ہونے والا ہوں اور میں وہاں حوض کوثر میں تمہارا انتظار کروں گا، خبردار اس حالت میں میرے پاس مت پہنچنا کہ تمہاری وجہ سے میری حشر میں نہیں گزرے۔
یہی ہماری میسیج ہے. حدیث الفاظ میں سناتا ہوں, فرمایا ایھا الناس, لوگوں, انی فاتکم علی الحوض, میں تم سے پہلے گزر ہونے والا ہوں, وانی مکاثر بکم الامم, میں باقی قوموں پر فخر کروں گا میری امت کے لوگ دیکھو کیسے, یعنی میری امت کا جوان کتنا صالح ہے, میری امت کا افسر کتنا رحیم ہے, میری امت کا دولت مند کتنا سخی ہے, میری امت کا عالم کتنا پاک دامن ہے, میری امت کے ہر طبقے پر میں فخر کروں گا باقی امتوں پر. پھر فرمایا فلا تصوروا وجہی, خبردار حساب میں میرے پاس مت پہنچنا کہ تمہاری وجہ سے اعلیٰ جملہ بہت سخت آپ نے فرمایا, اس کا ترجمہ کرنا بہت مشکل ہے, میں تو خود ترجمہ نہیں کر سکتا, کرتا بھی نہیں, کرنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی, وہ تو ایک سید ذاتی ہے اور سید علی کو انہوں نے ترجمہ کیا, اسی ترجمہ کا نقل کر دیتا ہوں, ورنہ ہماری ہمت نہیں ہے اس طرح کے مبارک جملے کا ترجمہ کر سکے. ترجمہ اس کا انہوں نے جو کیا ہے میں اس کو نقل کرتا ہوں, اپنے سر پر ذمہ داری نہ لے کر کے کہ آپ نے فرمایا خبردار اس حال میں میرے پاس مت پہنچنا کہ تمہاری وجہ سے میرا چہرہ وہاں سیاہ ہو گیا. شاید یہی وہ بات ہے جو علامہ اقبال نے کہی, تو غنی اظہر دو عالم من فقیر بغض معاشر عذرہائے من پذیر, تو اگر بھی حساب اب نہ پذیر از نگاہ مصطفیٰ بنا بغیر. یا اللہ آپ حساب لینا چاہیں گے میرے پاس کچھ نہیں, آپ میرا حساب دیں, لیکن حساب آپ کا قانون ہے, جب حساب دیں تو کم سے کم اتنی مہربانی ضرور کہ میرا حساب میرے نبی کی موجودگی میں لاؤں, تو ان کو میری ویسے شرمندگی ہوگی. بس ہم بھی اپنے لیے اس طے کر لیں کہ ہم دیکھیں گے, ہم جب اللہ کے نبی کے سامنے پہنچیں گے تو سرخرو ہو کر کے جائیں گے یا ہماری گردنیں نیچے جھکیں گی. ہماری گردنیں نیچے جھکے وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا مسئلہ یہ ہوگا کہ اللہ کے نبی ہم سے چہرہ پھیر لیں اور اللہ کے نبی ہم سے فرمائیں تم اس قابل نہیں ہو میں لے کر کے. ٹیچر فخر کرتا ہے یہ میرا اسٹوڈنٹ ہے, اور اگر نااہل ہوتا ہے تو کہتا ہے میں تو کہنا بھی نہیں چاہتا کہ میرے اسٹوڈنٹ ہے. ہمارا نبی فخر کرنا چاہیے یہ میری امت کے لوگ ہیں آج کے زمانے کے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا